بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اور محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس کی رحمتیں سایہ فگن ہونے والی ہیں۔ یہ مغفرت، روزوں اور گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس مبارک مہینے میں بھی گھر میں یہ 5 خاموش چیزیں موجود رہیں تو رمضان المبارک کی برکات کے باوجود برے حالات، معاشی تنگی اور مسلسل تنگ دستی آپ کا مقدر بن کر رہ سکتی ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے پہلے ان 5 چیزوں کو پہچانیں اور اپنے گھر سے باہر نکال پھینکیں، ورنہ آپ بہت جلد تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ 5 منحوس چیزیں کون سی ہیں؟ دراصل ہر گھر کے کسی نہ کسی کونے میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز چھپی ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر وہ روز بروز آپ کو نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہے۔ کہ آپ کو علم ہے کہ وہ کیا ہے؟ اگر آج ہمت کر کے اسے نہ نکالا گیا تو یہی وہ راستہ ہے جو آپ کے پرسکون گھر میں غربت، بدقسمتی، خطرناک منفی توانائیوں اور غیر مرئی مخلوق کو کھلے عام داخل ہونے کی دعوت دے گا۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آخر کچھ گھر ایسے کیوں بنے ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل اچانک گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کی فضا بہت ہی بوجھل ہو اور ہوا میں کوئی عجیب سی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک اور درست نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کا چین اور سکون کہیں گہری وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ گھر بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، رہنے والے نمازی لوگ ہوتے ہیں، ہر طرف ذکر و درود پاک اور استغفار کی پیاری آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، مگر پھر بھی دل بے چین، راتوں کی نیند ادھوری اور صبح بیدار ہوتے ہی پورا بدن تھکن سے چور ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ سحری اور افطاری کی دعاؤں کے بعد بھی روح کو وہ سکون نہیں ملتا؟ ناظرین، ایک غریب مزدور کی کہانی سنیں جو صبح سے شام تک تپتی دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر اینٹیں اٹھاتا اور ریت ڈھوتا تھا۔ شام کو اپنی محنت کی کمائی جیب میں ڈال کر جب وہ گھر لوٹتا تو وہ سکے اس کی ہڈیوں کا گودا نچوڑ کر حاصل کیے گئے ہوتے۔ وہ بڑے ارمانوں سے بچوں کے لیے آٹا اور دودھ لاتا، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی اداسی اور مایوسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ گھر کی دیواریں جیسے سکون کی دشمن بن گئی تھیں۔ وہ ہر رات سجدے میں رو کر اللہ سے سوال کرتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر میرے گھر سے برکت کیوں روٹھ گئی ہے؟ مگر جواب میں صرف خاموشی ملتی۔ آخر ایک دن اس کی ملاقات ایک پہنچے ہوئے بزرگ سے ہوئی۔ مزدور نے اپنی بپتا سناتے ہوئے کہا، بابا جی، میں حلال کھاتا ہوں، مگر میرا گھر بے سکونی کی آگ میں جل رہا ہے۔ بزرگ مسکرائے اور نہایت شفقت سے بولے، بیٹا، آج کی مزدوری سے تم نے کچھ نہیں خریدنی، بلکہ صرف 2 کلو مٹھائی لے کر میرے پاس آنا ہے۔ جب مزدور مٹھائی لایا تو بزرگ نے اس پر کچھ دم کیا اور کہا، اب جب شام کو گھر جاؤ تو اسے دہلیز پر رکھ کر کان لگا کر سننا کہ اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں۔ تمہارے گھر میں رکھی وہ 5 چیزیں تمہاری بربادی کا راز فاش کر دیں گی۔ مزدور نے ایسا ہی کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ 5 چیزیں یہ تھیں جو اس کے گھر کو برباد کر رہی تھیں۔ پہلی چیز، جب گھر کی دیواروں پر شکر کی بجائے ہر وقت ناشکری لکھی ہو۔ کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے ہوا نے بھی سانس روک لی ہو۔ دیواروں پر کسی قلم سے نہیں بلکہ انسانوں کے منفی رویوں سے ناشکری لکھی ہوتی ہے۔ جہاں
ہر گفتگو میں میرا نصیب خراب ہے کی گونج ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں رکتے بلکہ وسوسے اور شیطان جگہ بنا لیتے ہیں۔ دوسری چیز، جب آنکھیں صرف دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں، وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی جب تنقید کا ہتھیار بن جائے اور صرف دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے لگے تو گھر کا سکون ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ جس گھر میں عیب جوئی کرنے والے رہتے ہوں وہاں شیطان اپنا رقص کرتا ہے اور برکتیں اپنا پردہ کر لیتی ہیں۔ تیسری چیز، جب گھر کے دروازے دعاؤں سے نہیں بلکہ شور اور اونچی آوازوں سے کھلیں، جب گھر میں سلام کی جگہ چیخو پکار لے لے اور گفتگو میں تلخی آ جائے تو سمجھ لیں کہ زحمت نے برکت کی جگہ لے لی ہے۔ جس گھر میں آوازیں اونچی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ چوتھی چیز، گھر میں ٹوٹا ہوا آئینہ یا ٹوٹے ہوئے برتنوں کا استعمال کرنا۔ بہت سے لوگ نادانی میں گھر میں ٹوٹا ہوا آئینہ یا دراڑ والے برتن سجا کر رکھتے ہیں یا انہیں استعمال میں لاتے ہیں۔ معزز ناظرین، یاد رکھیے کہ ٹوٹا ہوا سامان نحوست اور بے برکتی کو کھینچ لاتا ہے اور یہ رزق میں تنگی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ ایسی چیزوں کو فوراً گھر سے نکال دینا چاہیے۔ پانچویں چیز، گھر کے کونوں میں کباڑ، پرانی جوتیاں اور کوڑا کرکٹ جمع رکھنا۔ جس گھر کے کونوں میں مکڑی کے جالے ہوں، فالتو کباڑ کا ڈھیر ہو اور گندگی رہتی ہو وہاں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے اور ایسی جگہوں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے کبھی قدم نہیں رکھتے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا یہ سب سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے اپنی پسند کا کوئی ایک نام عقیدت سے ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔